ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک آرکیسٹرا کے کنڈکٹر ہیں، ایک مائسٹرو۔ جی پچھلے 9 اسباق میں آپ نے ہر ساز کو الگ الگ بجانا سیکھا ہے، کبھی وائلن، کبھی بانسری تو کبھی ڈھول۔ ہر سانس پر الگ الگ مہارت حاصل کی۔ بالکل، لیکن آج سبق نمبر 10 میں پہلی بار پورا آرکیسٹرا ایک ساتھ سٹیج پر ہے۔ اور آج کا مقصد کوئی نیا ساز سیکھنا نہیں ہے، نہیں، آج کا مقصد ہے ان تمام سازوں کو ہم آہنگ کر کے ایک شاہکار تخلیق کرنا، بغیر کسی ایک بھی بے سری آواز کے۔ اور یہ شاہکار جس صفحے پر تخلیق ہونا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، سبق نمبر 10۔ یہ صرف ایک مشق نہیں، یہ پہلا بڑا امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا؟ اس بات کا کہ طالب علم کی بنیاد کتنی پختہ ہے، یعنی کیا وہ صرف الگ الگ ساز بجا سکتا ہے یا واقعی میں ایک پورے آرکیسٹرا کو قابو کر سکتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کنسرٹ کے پروگرام پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس صفحے کی جو سرخی ہے وہ مجھے کسی فلم کی کاسٹ لسٹ کی طرح لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ اچھی تشبیہ ہے۔ جس میں تمام بڑے ستارے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، ہدایات بہت واضح ہیں۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق شامل ہیں۔ یعنی ایک آل سٹار ری یونین؟ جی بالکل، یعنی حرکات، زبر زیر پیش، پھر تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ حروف مدہ بھی ہیں؟ جی، حروف مدہ یعنی لمبی آوازیں، کھڑی حرکات بھی، اور حروف لین یعنی نرم آوازیں بھی، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ لیکن یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ستارے پہلی بار ایک ہی سین میں ہیں، ایک ہی فریم کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر۔ یہ تو پیچیدگی کی ایک بالکل نئی سطح ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی اس سبق کا اصل چیلنج ہے۔ پچھلے اسباق میں شاید ایک لفظ میں صرف 1 یا 2 قواعد ہوتے تھے۔ ہاں، جیسے صرف حروف مدہ کی مشق ہو رہی تھی۔ بالکل، یہاں پر ایک ہی لفظ میں سب کچھ ایک ساتھ آ جاتا ہے۔ جیسے صفحے پر ایک لفظ ہے موعظتن۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں، مو حرف لین ہے، اے ایک مختصر حرکت ہے، زا پر کھڑی زبر لگی ہے جو لمبی آواز ہے، اور آخر میں تتن تنوین ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے لفظ میں 4 مختلف قواعد۔ یہ تو ایک لفظ نہیں، ایک چھوٹا سا آرکیسٹرا ہو گیا۔ جی اچھا، ان الفاظ کو پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز ہے جو فوراً توجہ کھینچتی ہے۔ اور وہ کیا؟ یہ صفحہ صرف سیاہ اور سفید نہیں ہے، اس میں جگہ جگہ سبز اور سرخ رنگ بھی ہیں۔ یہ صرف سجاوٹ تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ سجاوٹ بالکل نہیں ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ یہ رنگ ہی اس سبق کی اصل خوبصورتی اور اس کا سب سے بڑا مددگار ٹول ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا خفیہ کوڈ ہے؟ ایک طرح سے جی، یہ قاری کے لیے براہ راست ہدایات ہیں۔ آئیے اس کلر کوڈ کو توڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سبز حروف کو دیکھیں۔ جی، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ آسان زبان میں یہ بھاری یا پر آواز والے حروف ہیں۔ بھاری حروف؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہیں زیادہ زور سے پڑھنا ہے؟ زور سے نہیں، بلکہ منہ بھر کر، ایک گونج کے ساتھ۔ یہ وہ آوازیں ہیں جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر لفظ سراتا میں صوت سبز ہے، بہت سے لوگ اسے س کی طرح سراتا پڑھ دیتے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ بہت عام غلطی ہے۔ یہ سبز رنگ ایک یاد دہانی ہے کہ یہاں آواز میں وہ بھاری پن لانا ہے جو اس حرف کا حق ہے۔ تو سبز رنگ کا مطلب ہے آواز میں وزن پیدا کرو۔ تو یہ ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول ہے تاکہ آواز کی خاصیت برقرار رہے۔ اچھا، اور یہ سرخ رنگ، یہ تو کافی نمایاں ہے۔ سرخ رنگ توجہ یا ٹھہراؤ کا اشارہ ہے۔ یہ ان علامتوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں آواز کو یا تو لمبا کرنا ہے یا نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اچھا، جیسے قالا میں الف یعنی حرف مدہ سرخ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قا کی آواز کو کھینچنا ہے، جلدی سے قا کہہ کر آگے نہیں بڑھنا۔ اور نرمی والی مثال؟ جیسے لفظ ہے خوفن، اس میں واو یعنی حرف لین سرخ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خو کو نرمی سے ادا کرنا ہے، جھٹکے سے نہیں۔ تو سرخ رنگ کا مطلب ہے ٹھہرو اور اس آواز کو اس کا پورا حق دو۔ بالکل، چاہے وہ لمبائی کا ہو یا نرمی کا۔ اور باقی سب کچھ سیاہ رنگ میں ہے؟ جی، اور سیاہ علامات مختصر آوازیں ہیں، یعنی عام حرکات۔ ان کا رنگ سیاہ ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں تیزی سے بغیر کسی تاخیر کے ادا کرنا ہے۔ ان میں نہ وزن ہے نہ لمبائی۔ صحیح۔ تو اگر ہم اپنی سراتا کی مثال پر واپس جائیں تو دیکھیں،
سبز ہے یعنی بھاری، اس کے بعد سرخ ہے یعنی لمبا، اور را اور ت پر لگی زبر سیاہ ہیں یعنی مختصر۔ ایک ہی لفظ میں 3 مختلف ہدایات، یہ تو حیران کن ہے۔ جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رنگ دراصل منہ کے لیے ایک صوتی کوریوگرافی ہے، سبز طاقت کے لیے، سرخ لمبائی کے لیے اور سیاہ رفتار کے لیے۔ بہت خوب۔ اگر ہم آرکسٹرا والی مثال پر واپس جائیں تو کیا یہ کنڈکٹر کے اشاروں کی طرح ہے؟ سبز مطلب ڈھول زور سے بجاؤ، سرخ مطلب وائلن کی تان لمبی کرو۔ اس سے بہتر وضاحت نہیں ہو سکتی۔ یہ قاری کو ہر لمحہ باخبر رکھتا ہے کہ اسے اپنی آواز کو کیسے بدلنا ہے۔ اچھا، ہدایت میں ایک اور بات ہے، وہ ہجے کرنے کے ایک خاص طریقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ مجھے تھوڑا سا الجھا رہا ہے۔ کون سی بات؟ اسے اس طرح ٹکڑوں میں توڑ کر جوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس سے رفتار سست نہیں ہو جاتی؟ بظاہر یہ طریقہ سست لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ درستگی اور مہارت کی بنیاد رکھتا ہے۔ میں اسے اینٹ با اینٹ تعمیر کا طریقہ کہتا ہوں۔ اینٹ با اینٹ؟ جی، ہدایات میں لفظ موضوعتاً کی مثال دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے یوں ہجے کریں، پہلے صرف پہلا حصہ میم واو زبر مو۔ اچھا، صرف مو؟ جی، یہاں رک کر یقینی بنائیں کہ یہ آواز صحیح ہے، پھر اس میں اگلا حصہ جوڑیں، زود واو پیش زو، تو اب یہ بن گیا موضوع۔ اچھا، تو یہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ پھر تیسرا حصہ جوڑیں، این زبر آ، اب یہ بن گیا موضوعہ، اور آخر میں چوتھا حصہ تا دو زیر تن، تو پورا لفظ بنا موضوعاتن۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم مو کو موا کی طرح تیزی سے پڑھ دے تو یہ طریقہ اسے وہیں روک دے گا۔ بالکل، یہ ایک طرح کا بلٹ ان ایرر چیک ہے۔ یہ طریقہ طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہر آواز کو صحیح ادا کرنے کے بعد ہی اگلی آواز جوڑے۔ جیسے عمارت کی بنیاد مضبوط کیے بغیر دوسری منزل شروع نہیں کر سکتے۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ طریقہ ہر قدم پر خود کو جانچنے کا موقع دیتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور لفظ ہدایات میں استعمال ہوا ہے، پختگی۔ لکھا ہے کہ ان تمام قواعد کی پہچان کی پختگی کے ساتھ۔ یہ لفظ سننے میں بہت بھاری لگتا ہے۔ ہے بھی بھاری۔ پختگی کا مطلب ہے مضبوطی، مہارت یا کنٹرول۔ یہ درست ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ مطلب یہ سبق ایک طرح کا سٹریس ٹیسٹ ہے۔ یہ جانچتا ہے کہ پچھلی مہارتیں ٹھوس ہیں یا صرف سطحی۔ کیا طالب ان سب قواعد جانتا ہے یا ان پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے؟ کیا وہ دباؤ میں ان سب کو ایک ساتھ سنبھال سکتا ہے؟ جی، پختگی کا مطلب ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے فطری طور پر صحیح آواز نکال سکیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں گیئر بدلنے کا چیلنج آتا ہے، جیسے آپ نے لفظ صراط کی مثال دی۔ جی، پڑھنے والے کو فوری طور پر ایک بھاری سبز حرف سے ایک مختصر سیاہ حرکت اور پھر ایک لمبے سرخ حرف کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ کنٹرول کا اصل امتحان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جگلنگ کی مثال بہترین ہے۔ جگلنگ؟ جی، پچھلے اسباق میں ہم شاید صرف ٹینس بالز یعنی مختصر حرکات سے جگلنگ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 10 میں آپ کو ایک ہی وقت میں ایک بولنگ بال یعنی بھاری سبز حرف، ایک پنکھ یعنی نرم سرخ حرف اور ایک ٹینس بال یعنی مختصر سیاہ حرف ہوا میں رکھنے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھی مثال ہے۔ ایک ہی وقت میں؟ جی، پختگی کا مطلب ہے کہ آپ تال توڑے بغیر ان سب کو ہوا میں رکھ سکیں۔ اگر ایک بھی چیز گری تو لفظ کی ادائیگی ٹوٹ جائے گی۔ تو لفظ سراتا میں آپ ایک بولنگ بال اچھالتے ہیں، پھر ایک ٹینس بال پھینکتے ہیں اور پھر ایک لمبا ریشمی رومال ہوا میں لہراتے ہیں۔ یہ تو واقعی مہارت کا امتحان ہے۔ بالکل، اسی لیے ہدایات میں کہا گیا ہے کہ سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ اچھا، تو یہ 2 الگ الگ مہارتیں ہیں۔ میں سمجھ گئی۔ ہجے کرنا یعنی جگلنگ کی روٹین کو سست رفتار میں سمجھنا، جی، ایک چیز کو الگ الگ اچھال کر دیکھنا۔ اور رواں پڑھنا یعنی اسی روٹین کو تماشائیوں کے سامنے پوری رفتار اور خوبصورتی سے پرفارم کرنا۔ بالکل صحیح۔ ہجے کرنا کوڈ کو توڑنا ہے اور رواں پڑھنا اس کوڈ کو روانی سے بغیر اٹکے ادا کرنا ہے۔ یہ سبق دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ہجے ریہرسل ہے اور رواں اصل پرفارمنس۔ جی،
تو سبق نمبر 10 کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نئی معلومات کے بارے میں نہیں ہے، یہ انضمام اور کارکردگی کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ یہ وہ پہلا بڑا سمفنی کانسرٹ ہے جہاں آرکیسٹرا کے ہر حصے کو کامل ہم آہنگی کے ساتھ بجانا ہے۔ کوئی بھی بے سری آواز پورے شاہکار کو خراب کر سکتی ہے۔ اس صفحے کا نچوڑ یہی ہے، رنگوں کا احترام کریں۔ اگر حرف سبز ہے تو اسے بھاری پڑھیں، اگر سرخ ہے تو اسے کھینچیں یا نرمی سے ادا کریں، اگر سیاہ ہے تو اسے جلدی پڑھیں۔ یہ صفحہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے واقعی بنیادی باتیں سیکھی ہیں یا صرف اندازہ لگا رہے تھے۔ یہ علم اور عمل کے درمیان کا پل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک طالب علم واقعی ایک قاری بنتا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے آج انفرادی الفاظ کو ایک مکمل آرکیسٹرا کے طور پر بجانا سیکھا، لیکن ایک سمفنی صرف ایک دھن پر تو مشتمل نہیں ہوتی، تو انفرادی الفاظ پر یہ مہارت قاری کو ایک مکمل آیت کی موسیقی کے لیے کیسے تیار کرتی ہے؟